کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی ایک نشانی، ایک معجزہ جب قتل کیا گیا تو صرف ایک چیخ نے ایک طاقتور قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کہانی ہے پہاڑوں کو تراش کر شہر بنانے والی قوم کی، قوم سمود، اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نمودار ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک خوفناک آواز سے گونج اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، اور سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آتی ہے۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی کی زبان سے بس اتنا ہی نکلتا ہے، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں قوم سمود آباد تھی، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے طاقت، عقل، فنی مہارت اور پہاڑوں کو تراشنے کا حیرت انگیز ہنر دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے تھے۔ ان کی عمارتیں، ستون، نقش و نگار آج بھی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ وادیوں میں باغات تھے، چشمے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن نعمتوں کے ساتھ شکر نہ آیا۔ دلوں میں غرور بھر گیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ کمزوروں پر ظلم ہونے لگا، سرداروں کی بات ہی قانون بن گئی، اور بتوں کو معبود بنا لیا گیا۔ ایک معزز خاندان میں ایک نورانی بچے نے جنم لیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ بچپن ہی سے ان میں نرمی، دانائی اور حق کی محبت تھی۔ جوانی میں دنیا کی چمک دمک انہیں متوجہ نہ کر سکی۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں گئے اور فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے، کہنے لگے، کل تک تو تم ہمارے عقل مند دوست تھے، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرمی سے کہا، یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، شرک نہ کرو۔ قوم نے شرط رکھ دی، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا، اسی پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ایک لمحے میں پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا، روشنی نکلی اور اللہ کی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ یہ عام جانور نہیں تھا، قرآن نے اسے اللہ کی نشانی کہا ہے۔ حکم یہ تھا، ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم پانی لے گی۔ اونٹنی کے دودھ سے ساری قوم کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن غرور پھر غالب آ گیا۔ سردار بولے، ہم ایک جانور کے حکم پر نہیں چل سکتے۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں نے سازش کی کہ اگر اس نشانی کو ختم کر دیا جائے تو صالح علیہ السلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر کار اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد پڑ گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر ایک ایسی چیخ آئی کہ دل پھٹ گئے، روحیں نکل گئیں، اور پوری قوم اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئی۔ قوم سمود ختم ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے رہے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح کی خاموش وادیاں گواہی دیتی ہیں کہ قومیں اپنی طاقت سے نہیں، اپنے ایمان سے بچتی ہیں۔